نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم۔ تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں عدیہ درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز علماء کرام، سادات اعظام، برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ان الفاظ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس بابرکت کلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دروشی پڑھو۔ برادران اسلام، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ میری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ایک ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت کامیاب ہوں گا جب میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہمیں کوئی عہدہ نصیب ہو جائے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ جائیداد کثیر ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس نے کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کو تخلیق بھی فرمایا، اور تخلیق کرنے کے بعد اس کی جتنی مادی ضروریات تھیں اللہ نے وہ بھی اس کو مہیا کی، اور جو اس کی روحانی ضروریات تھیں اللہ نے وہ بھی اس کو عطا فرمائی۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کریم نے ہماری جو جسمانی ضروریات تھیں، دھوپ کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، خوراک کی ضرورت تھی، اللہ نے یہ ساری نعمتیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے اس کی مادی ضروریات پوری ہو چکی ہوتی ہے، ساری موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اس نے انسان کی جو روحانی ضروریات تھیں وہ بھی اللہ کریم نے مہیا فرمائی۔ روحانی ضروریت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کی رہنمائی میں انسان زندگی بسر کرے، اور اس کیفیت میں زندگی بسر کرے کہ وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے
انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا اور ساتھ ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائیں کہ میرے نبی بھی انسان کی رہنمائی کرے اور میری کتابیں بھی انسان کی رہنمائی کرے، تاکہ انسان ان کتابوں کی رہنمائی کے اندر جب زندگی بسر کرے گا تو اللہ کا فیصلہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو میں نے جو قرآن کریم کے آیت کریمہ کے الفاظ تلاوت کیے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فرمایا وہ شخص، یہ نہیں فرمایا وہ سادات سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاص مقام اور جگہ کا تعین نہیں فرمایا، اللہ کریم نے اعلان عام فرما دیا، فرمایا قد افلح من تزکا، شاد فرمایا وہ شخص دنیا اور وہ شخص اس دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو ہے جس نے یہ 3 کام کر لیے۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ 3 کام کر لو، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کا اہتمام کیا، جس نے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کیا، تو وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دل کی صفائی، ہم سارے لوگ اپنے ظاہر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے چہرے پہ کالک نہ ہو، میرے لباس پہ کوئی غلاظت نہ ہو، ہم سارے اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کی صفائی ہے، ایک باطن کی بھی صفائی ہے جس کو دل کی صفائی کہا جاتا ہے۔ دل ایک اللہ کریم نے انسان کے اندر ایک راز پیدا فرمایا ہے کہ اس کی صفائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پہلی چیز دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ہے کہ تم اپنے باطن کی صفائی کرو، باطن کی صفائی کرو۔ باطن سیاہ کیسے ہوتا ہے، گندا کیسے ہوتا ہے، میلا کیسے ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نافرمانی کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں دل پہ ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں دل پہ سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اگر رشوت کھاتے ہیں دل پہ سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ پھر آ جاتا ہے کہ انسان برائی کرے تو برائی بھی اسے اچھائی نظر آتی، اتنا دل کالا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کو مایوس نہیں فرمایا، لیکن فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اگر کپڑے پہ میل لگ جائے تو ہم اس کے لیے صابن اور صرف استعمال کرتے ہیں، لوہے پہ زنگ لگ جائے ریگ مال استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کوئی چیز بھی میلی ہو جائے اس کے لیے کوئی نہ کوئی صاف کرنے کا آلہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل پہ گناہوں کی سیاہی پیدا ہو چکی ہے، مایوس نہ ہو جاؤ، آج ہی اللہ کے گھر کی طرف لوٹ آؤ، اس کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ، اپنے دل پہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرو، اللہ تمہارے دل کو صاف فرما دے گا، اللہ تمہارا دل اجلا فرما دے گا، تمہارا دل پاک ہو جائے گا، تمہارے دل کی غلاظت صاف ہو جائے گی جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے، اللہ کریم تمہارے دل کو روشنی عطا فرما دے گا۔ تو ارشاد فرمایا پہلی چیز جس کے ذریعے تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، وہ یہی ہے کہ تم اپنے نفس کا اندر کے باطن کا تزکیہ کرو، دل کا تزکیہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے جسم کے اندر
ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، حضور نے فرمایا وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے، یہ بادشاہ ہے انسان کے جسم کی بادشاہی کا۔ تو یہ اگر درست ہوگا تو آپ کا سارا جسم درست ہوگا۔ اس لیے حضور نے، اللہ کریم نے پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ جو انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہوگی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو صاف رکھے۔ اور باطن میلا کس وقت ہوتا ہے یہ یاد رکھے، جب ہم اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرماہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان واپس پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ کریم کی ذات بڑی کریم ہے۔ اگر میں اکثر کہتا رہتا ہوں ماں باپ ناراض ہو جائیں کسی بات کے اوپر تو وہ انسان کو منہ نہیں لگاتے، وہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن میرا رب اتنا رحمان ہے 70 سال کے بعد بھی اگر آپ گناہ کرتے رہے، اس کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن سچے دل سے بھی اگر اس کی بارگاہ میں واپس آ گئے اس کی رحمت آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ، بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے گناہ ہوا، اس نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا، 70 مرتبہ معافی مانگی، میرے رب نے اسے معاف کر دیا۔ پھر سوچنے لگا، پھر گناہ ہو گیا، دل میں سوچنے لگا کہ میں اس بارگاہ میں اب کیسے توبہ کروں کہ میں نے 70 مرتبہ گناہ کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا، اب میں اس کی بارگاہ میں توبہ کیسے کروں؟ تو اللہ کی رحمت نے آواز دی، میرے بندے اگر آج بھی صدق کے دل سے تو میری بارگاہ کی طرف لوٹ آ، میری رحمت تجھے قبول کرنے کے لیے۔ وہ اتنا کریم ہے میرا رب، اتنا کریم ہے کہ اگر انسان زندگی ضائع کر کے بھی اس کی بارگاہ میں آخر میں آ جائے، پلٹ کر آ جائے تو وہ کریم معاف کر دیتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے۔ صرف قبول ہی نہیں کرتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں اپنے دل پہ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سیاہی کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ طہارت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضور سے ملاقات ہوئی صبح کے وقت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اتنا بڑا تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک مٹی کا روڑا ہو یا سونے کا روڑا ہو میرے نزدیک برابر ہے، یعنی میرے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی ہے، میرے دل میں سونا ہو یا مٹی ہو یہ برابر ہو گیا ہے۔ اور فرمانے لگے چاندی ہو یا مٹی ہو یہ میرے لیے برابر ہے۔ اور میری دوسری ایمان کی دلیل یہ ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، میں اپنے رب کے عرش کو گویا سامنے دیکھ رہا، میں اپنے رب کے عرش کو، اللہ کریم کی یہ زمین، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اوپر عرش اولا ہے۔ صحابی رسول حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں حضور کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے دیکھ رہا۔ اور تیسری میرے ایمان کی دلیل یہ ہے جنتی جنت کے اندر نعمتیں کھا رہے ہیں، میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخی دوزخ میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کی یہ بات سن کر
یہ نہیں ارشاد فرمایا اے میرے صحابی یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، زمین پہ بیٹھ کر عرش کو بھی دیکھ رہے ہو، زمین پہ بیٹھ کر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کر رہے ہو. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا. جب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ کریم جب تمہارے دل کو روشن کر دے گا، اللہ کریم آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائے گا. دل گناہوں سے میلا ہوتا ہے، ذکر الہی سے اجلا ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے صاف ہو جاتا ہے. جب آپ یہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کریم آپ کے اوپر کرم فرما دے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کریم کے جو بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے بندے یاد کرتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے. حدیث شریف آپ نے علماء سے یقیناً سنی ہوگی، ایک بندہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس ذوق سے اللہ کو یاد کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ یاد کرتے ہیں اس کا کرم یہ ہوتا ہے، اس نے ہم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس کریم کا کرم اتنا ہے کہ جب آپ اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، جب تم یہاں زمین پہ بیٹھ کر اس کا ذکر کرتے ہو میرا رب عرش پہ تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہے. حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ جب مجھے تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے میں رب بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر میرا بندہ کسی مجمع میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، آپ کسی محفل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کسی مجمع میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. تم بندوں کی مجلس میں بیٹھ کر اسے یاد کرتے ہو، وہ فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد فرماتا. ایک دفعہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب جب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. محفل میں بیٹھے تھے، فرمایا میرا رب مجھے جب یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں رب پتہ چل جاتا ہے کہ رب تمہیں یاد کر رہا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، اللہ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. میں جب اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے میرا رب بھی مجھ پہ کرم فرما رہا ہے. اس ذوق سے تسبیح پڑھا کرے کہ جب آپ بیٹھے ہوں تو اس نیت اور اس کیفیت سے کہ میں گنہگار سا بندہ اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ عرشوں کا مالک مجھے یاد فرما رہا ہے، پھر اور ذوق نصیب ہوگا، ذکر کر دے گا. تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے. اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ مجھے ساری دنیا سے جدا ہو کر مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو رب اسے یاد فرماتا ہے. پھر رب کریم اس سے محبت فرماتا ہے، اپنے یاد کرنے والے بندوں سے رب محبت فرماتا ہے. اور محبت کیسی فرماتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے اندر اس کی محبت کو محفوظ رکھتا ہے. حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے ذاکر بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے یاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب وہ اسے یاد کرتا ہے رب بھی اسے یاد کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی وہ محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل میرا بندہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کر. پھر
پھر جبریل بھی تم سے محبت کرے گا جب تم اللہ سے محبت کرو گے. اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل آسمان کے سارے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, جبریل بھی محبت کرتا ہے, تم سارے اس سے محبت کیا کرو. آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ثم وضع له القبول فی الارض, صرف اس کی محبت آسمانوں پہ نہیں رہتی بلکہ اللہ اس کی محبت کو زمین کے اندر بھی جاری فرما دیتا ہے. یہ نہیں فرمایا انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے, فرمایا ثم وضع له القبول فی الارض, زمین میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے. زمین پہ رہنے والی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے. حضرت شیبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں جاتے تھے. واپس جب لکڑیوں کا گٹھا اٹھانا ہوتا, ایک شیر آتا, اس کی پیٹھ کے اوپر وہ گٹھا لے کر شہر تک چلے جاتے تھے. شیر سامنے آ جائے تو خوف آتا ہے, لیکن جب انسان اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اس سے دنیا میں رہنے والی ہر چیز محبت کرتی ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے. بشر حافی آپ نے علماء سے سنا ہوگا, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور وہ جوتا نہیں پہنتے تھے. جس وقت تک وہ قائم رہے وہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے, اس لیے ان کو حافی کہا جاتا ہے. اور جس وقت تک وہ اس زمین کے اوپر زندہ رہے ان کے علاقے کے جانور زمین پر پیشاب بھی نہیں کرتے تھے, رستوں پہ پیشاب نہیں کرتے تھے, رستوں پہ پیشاب نہیں کرتے تھے. ایک دن ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک جانور رستے کے اوپر پیشاب کر رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا آج لگتا یوں ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے, بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہ واقعی اس دن رخصت ہو گئے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذاکر بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر اللہ ان سے محبت فرماتا ہے, فرشتے ان سے محبت فرماتے ہیں, اور زمین کی ساری چیزیں ان سے محبت کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ذاکر بندے اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگار بندے اگر ان ذاکروں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں تو اللہ ہم جیسے گنہگاروں پہ بھی کرم فرما دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی طویل حدیث ہے, میں آخری حصہ جو ذکر کے متعلق ہے وہ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے یہ سنت قائم کر رکھی ہے کہ فرشتے جب آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں, فرشتے آتے ہیں تمہاری صبح کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. یہ فرشتے عصر کی نماز پڑھ کر واپس چلے جاتے ہیں. عصر کی نماز میں نئے فرشتے آتے ہیں, وہ بھی تمہاری نماز میں شریک ہوتے, اور پھر صبح کے وقت یہ واپس چلے جاتے. جن فرشتوں نے رات گزاری ہوتی ہے دنیا میں زمین کے اوپر, وہ جب اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے تم جب زمین پہ گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے. اللہ کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھتا ہے. بخاری شریف کے شارح ہیں حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے فرمایا اللہ پوچھتا اس لیے ہے کہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے وقت کہا تھا یا اللہ اس کو کیوں پیدا کر رہے, یہ انسان تو خون ریزیاں کرے گا, یہ انسان غلط کام کرے گا. اللہ پوچھتا اس لیے کہ فرشتے اپنی زبان سے گواہی دے یا اللہ ہم گئے تھے تب بھی تیرے بندے نماز میں تھے, واپس آئے ہیں تب بھی تیرے بندے نماز میں, اس لیے اللہ ان سے پوچھتا ہے. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں سارے گواہ رہنا, میرے جتنے بندے میری عبادت اور میرے ذکر کے لیے بیٹھے تھے میں نے سب کی بخشش کر دی. فرشتے عرض کرتے یا اللہ سب کی بخشش کر دی. ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا. محفل میں آنے کا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, تو کوئی آدمی اپنی دنیا کا اسے کسی سے کام تھا, وہ اس کی ملاقات کے لیے آیا تھا,
وہ ذکر کی خاطر تو آیا نہیں تھا، یا اللہ تو نے اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے لا یشکا جلیسہم، میرے بندوں کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے، میں نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ آیا دنیا کی کام کی خاطر تھا لیکن میرے بندوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس لیے میں نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ تو اس لیے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عزتیں، یہ شان دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے یقیناً بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ پہلی امتوں کا ایک شخص تھا جو بڑا گناہ گار، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک کم 100 قتل کیے تھے۔ اسے ایک دن خیال آیا کہ میں توبہ کروں، باہر نکلا، کسی عالم سے ملا، اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری معافی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ تو وہ عالم صرف عالم تھا، اس نے کہا کہ تو اتنا بڑا مجرم، تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس پہ غصے ہوا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر اسے خیال آیا مجھے توبہ کرنی چاہیے، پھر ایک عالم سے ملا، اسے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر سچی توبہ کرنا چاہتا ہے یہ علاقہ چھوڑ دے جہاں سے تجھ سے گناہ ہوئے، فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا۔ اور وہ بستی کا ذکر وہ اس طرح کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا وہاں وہ بستی ہے، وہاں ایسے بندے اللہ کے رہتے ہیں یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان بندوں کے پاس جا کر، اس بستی میں جا کر تو توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ توبہ کی غرض سے چل پڑا، جب چلا تو رستے میں ہی موت آ گئی۔ اللہ کریم جب جس پہ کرم فرمانا چاہتا ہے تو اس کے کرم کے اسباب بھی خود پیدا فرما دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ خود ہی کرم کے اسباب پیدا فرما۔ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف، اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر آئے تو اللہ اس کے لیے اسباب خود پیدا فرما دیتا ہے۔ فوت ہو گیا، اللہ کریم نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور زحمت عذاب الہی کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، ہم اس کو جنت لے جائیں گے۔ دوسرے فرشتے کہنے لگے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اسے دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ کریم نے ایک فرشتہ بھیجا، فرمایا جاؤ ان فرشتوں کے درمیان تم نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ اس طرح کرنا ہے کہ جہاں یہ مرا ہے یہاں سے لے کر اس کے اپنے جو گھر کی جہاں سے یہ چلا تھا اس زمین کی بھی پیمائش کر لو، اور اس جگہ سے لے کر جس بستی کی طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کی بھی پیمائش کر لو، جس بستی کے قریب پایا جائے اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کریم نے جو زمین اس کے اور اس کے گھر کے قریب تھی اس زمین کو اللہ کریم نے فرمایا تو لمبی ہو جا، اور وہ زمین جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رشتہ تھا اس زمین کو اللہ نے فرمایا تو سکڑ جا، تو سکڑ جا۔ جب پیمائش کی گئی تو حدیث میں آتا ہے اس کا سینہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب پایا گیا، فیصلہ ہو گیا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذاکر بندوں کی بارگاہ میں جہاں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے ارادے سے جا رہا تھا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ ہم جیسے گناہ گار ان کے پاس بیٹھے تو اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا۔ اسی طرح جب بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت و ریاضت میں رہتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے اللہ دل کو روشن فرما دیتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، دل کو ذکر الہی کی وجہ سے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم دل کا سکون ہمیں نصیب ہو جائے، دل کا قرار نصیب ہو جائے، ہے نا خواہش سب کی۔ آج دنیا پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے ذکر اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتا ہے ان کے دلوں کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے آپ لوگ دیکھیں گے جن کے پاس بڑا پیسہ ہوگا، دنیا ہوگی، لیکن دل کا قرار نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ذاکر بندے ہوتے ہیں، جو تنہائی میں بیٹھ کر اسے یاد کرتے ہیں، وہ ان پہ کرم فرماتا ہے، وہ دنیا سے بھی مستغنی ہوتے ہیں، ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کی برکت سے ان کے دل کو سکون عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا وہ شخص دونوں جہانوں میں کامیاب ہے جو دل کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو دل کی صفائی میں نے پہلے کہا، پہلے آپ کو پتہ ہو کہ میلا کس طرح ہوتا ہے، دل میلا گناہوں سے ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو دل پہ سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، گلہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دل پہ سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بھی اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کا عمل کرتے ہیں دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی گزر گئی ہے اتنی، کچھ نہیں کر سکا، میں رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، آپ سچے دل سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں واپس آ جائیں۔ میں نے کہا وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، آپ ایک بالشت چل کر آئیں گے، اللہ کریم ایک ہاتھ چل کر آئے گا۔ بخاری حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے علماء سے یقیناً سنی ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے، میں ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ اگر چل کر آتا ہے میں دو بازو اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی۔ اس لیے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اگر زندگی پہلی ضائع ہو گئی واپس پلٹ آؤ، وہ اتنا کریم ہے اب بھی اس کی رحمت آپ کے گناہوں کو چھپا دے گی، وہ تو بڑا کریم ہے، اس کا نام الرحمن ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ کرم فرمانے والا۔ اکثر لوگوں سے آپ سنتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، سنتے ہیں نا، لیکن میرے نزدیک یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کم کرنے والی بات ہے۔ میرے رب کی رحمت کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، 100 رحمتیں، 100 رحمتیں پیدا فرمانے کے بعد اس نے ایک رحمت زمین پہ اتاری۔ حضور نے فرمایا جتنی رحمت کے مظاہر تم دیکھ رہے ہو یہ ساری اس ایک رحمت کا مظہر ہے۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا، یہ بھی اسی ایک رحمت کا مظہر ہے۔ اب خود اندازہ فرمائیں، ایک رحمت جو ساری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے، ماں کے دل کے اندر جو شفقت اولاد کے بارے میں ہے، باپ کے دل کے اندر جو شفقت اولاد کے بارے میں ہے، یہ ساری رحمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کا پھل ہے۔ تو جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں اس کی رحمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کریم ہے، صرف غفلت ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، ہم اس کی بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آتے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آ جائیں، اس کو یاد کریں، وہ کریم اب بھی کرم فرما دے گا۔
ایسا کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ کسی حدیث میں اس طرح آیا ہو کہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہو اور اللہ نے اسے معاف نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. اگر سچے دل سے بندہ حاضر ہو جائے اللہ کرم فرمائے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بس آخری حدیث عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ تھا انتہائی گناہ گار، زندگی میں اس نے حضور نے فرمایا کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. مرنے لگا تو حضور نے فرمایا، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اس نے کہا مجھ پر موت آ رہی ہے، میں نے زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، مجھے اگر اللہ سزا دے گا تو بڑی سخت سزا دے گا. تم ایسا کرنا کہ میں جب مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا، اور پھر جب ہوا چلے تو میری آدھی راکھ ہوا میں بکھیر دینا، آدھی سمندر میں ڈال دینا. وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے ایسا ہی کر دیا. اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اللہ نے اس کے ذروں کو حکم دیا، وہ پھر انسان ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا. اللہ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تجھے پتہ نہیں تھا میں ساری قدرتوں کا مالک ہوں؟ میں تو لفظ کن کہوں تو کائنات ہو جاتی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کی یا اللہ مجھے تیری خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا کہ اگر تو سزا دے گا تو مجھے سخت سزا دے گا، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا جو تیرے دل میں میرا خوف پیدا ہوا نا، میں نے تجھے اس کی وجہ سے معاف کر دیا.